ہمارے دین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر عبادات لازم قرار دی ہیں، معاملات کے اندر شفافیت، معاملات کو صاف کرنا، معاملات کو صاف رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کرنے کو لازم قرار دیا ہے، وہاں پہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو نامہ اعمال کا جو وزن کیا جائے گا اور جو وہاں پہ ترازو رکھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ترازو میں، اس میزان میں جو انسان کی وہ چیزیں، وہ اعمال جو بھاری ہوں گے، وہ انسان کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ اعلیٰ اخلاق ہم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اردو کے اندر اخلاق کا تصور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لیں، کسی کے سامنے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جائیں، بھلے ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہوں، بھلے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے ہوں، اس پہ بہتان لگاتے ہوں یا اس کی بدخواہی کرتے ہوں، اس کے خلاف کوئی چیز کرتے ہوں، لیکن سامنے ہم شفاف رہیں، سامنے اچھے طریقے سے ملیں۔ ہمارے دین میں اخلاق کا تصور اس سے بہت بڑا ہے، اخلاق کا تصور کہیں زیادہ بڑا ہے۔ انسان کے پیچھے، انسان کے پیٹھ پیچھے بھی صحیح رہنا۔ غیبت کی ممانعت ہمارے دین میں کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی انسان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اس کے اندر خرابی پائی جاتی ہو۔ اگر ایسی خرابی آپ نے بیان کی جو اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہے، لیکن اگر کوئی خرابی پائی بھی جاتی ہے تو فرمایا، حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں کہ تم ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی نہ کرے، یعنی اس میں وہ برائی موجود ہے بلا ضرورت، نہ عدالت میں اس سے پوچھا گیا، نہ کہیں پر اس کو ضروری طور پہ بتانا ہے، بس محض تذکرے کے طور پہ، زیبائش اور آرائش محفل کے طور پہ، جسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے ہیں تو چلو کسی کی برائی کر دی، تو یہ منع کیا گیا، کیونکہ پیٹھ پیچھے بھی آپ نے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے لیے، جسے ہم آج کل کی اردو کے لحاظ سے ہم ویل وشر کہتے ہیں، کسی کے لیے اچھائی کی بات کرنا۔ آپ سے کسی نے آ کے مشورہ کیا، آپ اس کو اچھی بات کا مشورہ دیں۔ آپ ایک آدمی آ کر کاروبار کے لیے مشورہ کرتا ہے، ملازمت کے لیے مشورہ کرتا ہے، اپنے بچے بچیوں کے رشتے کے لیے کرتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے کے لیے کرتا ہے، گھر کی خریداری کے لیے کرتا ہے، آپ جو بہترین مشورہ جانتے ہیں اس کو مشورہ دیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ان المستشار مؤتمن، جس آدمی سے کوئی مشورہ کرنے آتا ہو وہ آدمی امانت دار ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ مشورہ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے، وہ خیر خواہی ہے، پیٹھ پیچھے اچھی بات کرنا، اس آدمی کی بھلائی چاہنا، اس کے لیے اچھائی سوچنا، یہ ہمارے دین کی جو تعلیم ہے کہ اخلاقیات ہمارے اچھے ہوں۔ اخلاقیات میں سب چیزیں شامل ہیں۔ غیبت نہ کرنا اخلاقیات کا حکم، ایک درجے میں یہ فرض بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اخلاقیات کا درجہ رکھتا ہے۔ معافی تلافی سے کام لینا، پیٹھ پیچھے کسی بھی آدمی کی خیر خواہی کرنا، اس کے لیے اچھی بات سوچنا، ویل وشر ہونا، اس کے حق میں کوئی غیبتیں نہ کرنا، برائی نہ کرنا، بہتان نہیں لگانا، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ ہم نے اخلاقیات کا تصور محدود کر دیا ہے کہ جب کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے میں ہنس کے اس سے بول لوں، بھلے اس کے جانے کے بعد اس کی برائیاں کروں، اس کے خلاف میں بری باتیں سوچوں، بدخواہی کروں، یہ دین کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر تکمیل انسان کی ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، اطاعت ہو، نیک عمل ہو، فرائض کی تکمیل ہو، معاملات کے اندر صفائی ہو اور اعلیٰ اخلاق ہو۔ اگر ایک شخص کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاملات کے اندر اچھا ہو، اچھا نمازی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ بڑا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے اخلاق کمزور ہیں۔ تو اخلاقیات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جسے ہم سیوک سینس کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے طریقے ہیں، تحمل ہے، برداشت ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کے معاملات، لوگ جھوٹ بولنے کو اپنا معاملات کا حصہ سمجھتے ہیں، معاملات میں شفافیت نہیں ہوتی، دھوکہ دینے کو ترجیح دیتے ہیں، خرید اور فروخت کے اندر عیب چھپاتے ہیں، صحیح بات بتانے سے اجتناب کرتے ہیں، کسی شخص کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو واپس لوٹانے میں تنگ کرتے ہیں، قرضہ کسی سے لے لیں تو 3 مہینے کا بول کر 3 سال تک نہیں دیتے۔ یہ ساری خرابیاں جو ہیں یہ اخلاقی خرابیاں ہیں، دیانتداری کی خرابیاں ہیں، عمل کی خرابیاں ہیں۔ اگر ایک آدمی بہت پکا نمازی ہے، عمرے پہ جاتا ہے لیکن رشوت خور ہے، ایک آدمی دین کے کاموں پر عمل کرتا ہے لیکن حرام میں کے اندر فرق نہیں کرتا، تو ایسے سارے لوگ اعلیٰ اخلاق کے لحاظ سے بہت کمتر ہوتے ہیں۔ ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ جہاں ہم فرائض کے پر عمل کریں، جہاں گناہوں سے بچیں، وہ ہمارے اخلاق بھی اعلیٰ ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔